بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ لائن پہ ہاں ہے نا، بات کرائیں، ہاں کر رہے ہیں، بولیے نا۔ آواز نہیں آ رہی ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خیریت شیخ؟ جی الحمدللہ، اپنا سنائیں۔ بس دعائیں ہیں۔ ان سے بات ہو رہی تھی عبداللہ بھائی سے، تو سینے پہ جی ہاتھ جی باندھنے والی انہوں نے روایت بھیجی صحیح ابن خزیمہ والی، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کو سند صحیح ہونا وغیرہ ان باتوں کا فی الحال علم نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ جی کسی جی اپنے عالم سے بات کرائیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے کہ سند کے صحیح ہم ہونے بھی کی کیا شرطیں متعلم ہوتی ہے، کیا اصول ہوتے ہیں ہیں، وغیرہ۔ ہم بھی متعلم ہی ہیں الحمدللہ، بھی جی اپنے آپ کو علم کہتے نہیں ہیں۔ جی جی، آپ فارغ مدرسے سے جی نہیں ہوئے مطلب ابھی تک پڑھ رہے ہیں؟ جی آپ مدرسے سے ہاں فارغ نہیں ہوئے؟ جی ابھی پڑھ ہی رہے ہیں ہم بھی۔ اچھا اچھا، اور باقی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی ہم تو جاب کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ بھی عالم ہیں؟ جی نہیں، جی جی نہیں، اچھا، آپ عالم نہیں ہیں؟ جی نہیں۔ اچھا، خیر، تو انہوں نے عبداللہ بات بھائی آپ سے کروائی ہے تو ہاں، جی وہ عبداللہ آپ سے بھائی سے شرط لگا رہے تھے عالم کی، میں عبداللہ بھائی شرط لگا رہے تھے عالم کی؟ مطلب آپ شرط لگا رہے تھے نا کہ آپ عالم کو لے کر کے آؤ تب بات کریں گے۔ میں شرط نہیں لگا رہا تھا، میرے بولنے کی وجہ اچھا یہ تھی کہ ان جناب کو سمجھتا نہیں ہے نا اچھا اصول اچھا، حدیث، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، سند کب صحیح ہوتی ہے کب ضعیف ہوتی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جی ان کو جی سمجھتی نہیں، تو میں بولا آپ عالم سے بات کرائیں کیونکہ عالم کو پتہ ہوتا ہے۔ جی، میں بھی یہیں پہ آیا تھا، عبداللہ بھائی جانتا ہوں میں ان کو، جی جی میں بھی یہیں پہ آیا تھا تو عبداللہ بھائی بھی روکے مجھے، جی جی، اور آپ بھی کوئی ہے بات کر لیجیے تھوڑا۔ بات کرنے کا مقصد میں پہلے بتا دوں، بحث اور مباحثہ جی نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بھائی کو سند کا صحیح ضعیف ہونا اصول وغیرہ نہیں سمجھتے ہیں، تو جب میرے سے جی بات ہو رہی جی تو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے، آپ جو بولو گے، جی آپ میں کچھ بولوں آپ کچھ بولو تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کسی اہل حدیث جی جی عالم صحیح صاحب بات، سے یا تو میری بات کرا دیں یا تو آپ خود اسٹڈی کر لیں کچھ دنوں تک، ہاں ہاں ٹھیک۔ تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ہم بات کریں گے کسی عالم صاحب سے تو عالم صاحب ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، جی عبداللہ بھائی کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہم کوئی سوال پوچھیں گے تو عالم صاحب کے پاس اس کا جواب ہوگا، ہم کوئی اصول جی پوچھیں گے تو عالم صاحب وہ اصول بتا دیں گے۔ اب عبداللہ بھائی کو میں پوچھوں کہ صحیح سند کے کیا اصول ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا۔ ہاں، تھوڑا مطلب بول دیجیے، ابھی مجھے جانا ہے اصل میں، اچھا اچھا، ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو اب مطلب کس چیز پہ بحث ہو رہی تھی، تھوڑا بات ہو بحث رہی نہیں تھی ہو وہ رہی بتا تھی کہ دیجیے تو۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی جی سند صحیح ہے، تو میں نے پوچھا اس پہ ثبوت اور دلائل کچھ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے؟ جی، یہ بات ہو رہی تھی۔ اچھا، تو ابن خزیمہ کی طرف صحیح نہیں ہے؟ جی وہ مجھے جاننا تھا صحیح کیسے ہے۔ اب آئیے نا، اب آپ اگر عبداللہ بھائی سے وہ کر رہے ہیں، جی جی، بات کر رہے تھے، تو آپ بتا دیجیے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ نہیں وہ تو کہتے میں اہل حدیث عالم سے سمجھتا ہوں نا، تو میں بولا آپ اور ہم دونوں سن لیں گے، اہل حدیث عالم صاحب ہمیں سمجھا دیں گے۔ بھائی اب آپ عبداللہ بھائی سے بات کر رہے تھے رات میں، کیا نام ہے، عبداللہ بھائی ریکارڈنگ بھیجے تھے مجھے تھوڑا، جی جی، اچھا، اور ریکارڈنگ سنائے شیئر تھے کر مجھے رہے ہیں کہ وہاں تو پہ۔ میں بھی کر سکتا ہوں شیئر، اجازت ہے نا ابھی مطلب؟ مطلب مجھے سنائے تھے آنے کے بعد، میں یہیں پہ آیا تھا، اچھا اچھا، کل ہی آیا تھا، لیکن اصل میں بہن کے یہاں تھا، آپ نے کبھی آیا تو بات ہو گئی جی جی عبداللہ بھائی سے۔ جی میں جی، بھی ابھی متعلم ہی ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں ابھی۔ کون سے سال کا آپ کا چل رہا ہے؟ جی، کون سے سال میں آپ چل رہے ہو؟ میں ابھی عالمیت ہوئی ہے الحمدللہ۔ کمپلیٹ ہو گیا نا آپ کا؟ جی جی، عالمیت ہو گئی ہے، دل ہو وغیرہ گئی نا ہے ابھی۔ کمپلیٹ، مطلب آپ عالم بن گئے نا؟ جی 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 جی، تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا نا، میں اس کو کچھ بتاؤں تو اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، سوری ان کو کچھ سمجھتا ہاں، نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ تو آپ سمجھائیں گے تو جی ہم جی دونوں تینوں سمجھ لیں گے جو لائن پہ ہیں کہ صحیح کسی جی، حدیث کی سند کو صحیح کہنے کی کیا اصول ہے۔ بھائی صحیح کہنے کے تو بہت سارے شروط ہیں، جی جی، عادل سند کو، راوی ہو، کیا نام جی ہے، جی جو عادل، راوی ہے وہ عادل ہو، جی جی تام الضبط ہو، جی جی شروع سے لے کر آخری سند تک جو روایت کر رہا ہے اس کے اندر کوئی منقطع نہ ہو، جی جی تو یہ سارے شروط ہیں۔ اور جی جی حدیث کی سند اور متن جو ہے کیا نام ہے، شذوذ نہ ہو، شذوذ اور علت سے پاک ہو، جی 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 یہ ساری سند ہیں، تو یہ کیا جی نام جی ہے، یہ ساری شروط ہیں۔
جی جی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہاں پہ حدیث کی ہے نا جی جی کہ وہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے کیا آپ کی نظر میں وہ حدیث؟ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اور عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں اس کی سند صحیح ہے، تو آپ نے جو شرطیں سنائی ہے سند کے ساؤتھ والی روایت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ابن خزیمہ والی؟ صحیح ابن خزیمہ میں تو اس کے اندر قاؤس نہیں ہے نا، نہیں نہیں قاؤس والی روایت کے ساتھ جتنا ابو داؤد کے اندر ہے۔ نہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ والی بھیجی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت تو صحیح ہے نا؟ تو اس کی سند کے صحیح ہونے کے جو آپ نے شرطیں سنائی ہے، کیا ان شرطوں کے مطابق اس کی سند صحیح بن رہی ہے؟ جی جی وہ صحیح ہے، اگر ضعیف ہے تو آپ بتا دیجیے کون سند کس راوی کی وجہ سے وہ سند ضعیف ہے۔ اب سند کے اندر اگر ضعف ہوتا ہے یا کیا نام ہے کوئی علت پائی جاتی ہے یا کوئی متروک ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے تو اس کے اندر راوی کا کوئی خلل ہوتا ہے۔ جی 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 بالکل تو بجا اگر فرمایا آپ کوئی نے۔ راوی اگر اس لائق ہے، کسی راوی کے اندر ذوق پایا جاتا ہے یا کوئی متروک ہے یا کوئی تعمد ضبط نہیں ہے، خفیف ضبط ہے یا کوئی شاذ راوی ہے، اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا دیجیے اس کے اندر۔ جی 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 آپ کے میں عبداللہ بھائی اور ہم نے وسیم بھائی کے لیے میں آپ کی باتوں کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو شرطیں سنائی ہے عبداللہ بھائی اور اپنا وسیم بھائی غور سے سنیں کہ سند صحیح ہونے کے لیے 5 کنڈیشن ضروری ہے، تو اگر یہ 5 کنڈیشن نہ ہو تو اس کی سند ہو جاتی ہے ضعیف، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے میں صرف ایک شرط، حضرت بات تو کرنے دیں مجھے۔ جی بولیے۔ تو انہوں نے جو شرطیں بتائی اس میں سے ایک شرط ہے کہ تمام راوی عادل اور ضابط ہونا چاہیے۔ ضابط کا بولتے ہیں، ضابط کہتے ہیں کہ اس کی یادداشت مضبوط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا علی صاحب؟ تو یادداشت مضبوط ہر راوی کی رہی تو اس کی سند صحیح ہے، اگر ایک بھی راوی کی یادداشت کمزور رہی تو پھر اس کی سند ضعیف ہے۔ تو اس میں ایک راوی ہے جسے آپ نے پوچھا کہ کوئی راوی کے بارے میں آپ بتائیں، تو ایک راوی ہے اس میں محمد ابن اسماعیل، اس کا حافظہ مضبوط تھا کیا؟ جی اس کا حافظہ مضبوط تھا؟ آپ نے 2 شرطیں سنائی نا، عادل اور ضابط ہونا چاہیے، تو اس کا حافظہ مضبوط ہے کیا محمد ابن اسماعیل کا؟ میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، آپ سن نہیں رہے ہیں۔ جی جی میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو بالاسناد وہ ضعیف ہیں کچھ راویوں کی وجہ سے، جی لیکن وہ دوسری جگہ پر وہی سند، مطلب حدیث وہی ہوتا ہے، الفاظ دوسرے ہوتے ہیں، مانن وہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے راویوں کے ذریعے سے اس حدیث کو تقویت پہنچتی ہے تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت یہ آپ دکھا دیجئے کہ کسی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہو۔ میں آپ سے پہلے سوال کر رہا ہوں، کیا اس میں ایک محمد ابن اسماعیل، آپ نے بولا راوی کا نام بتاؤ، تو پہلے تو میں آپ کو راوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا، پھر وہ اگلی باتیں ہیں، دوسری حدیث جو آئے گی اگر وہ بھی ضعیف نکلی تو؟ دیکھیے بات اصل جو ہے اپنا یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ سکتے ہیں کہ نہیں، اصل یہی ہے نا مدعا۔ نہیں، اصل مدعا فی الحال یہ ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی سند صحیح ہے کہ ضعیف؟ اگر وہ ضعیف ہے تو آپ اگلی حدیث پہ ہم بات کریں گے، اگر وہ صحیح ہے تو ٹاپک ختم۔ لے کر کے مت جائیے، اگر اس کے اندر کوئی ضعیف راوی ہے یا حدیث کو کسی محدث نے، ائمہ حدیث میں سے کسی نے اگر اس کو ضعیف قرار دیا تو آپ وہ بھی بتا دیجیے۔ اسی پہ تو ہم آگے اسی پہ تو بات کر رہا ہوں میں۔ اس پہ دیکھیے، اس پہ جرح آپ کر رہے ہیں، اس میں کیا بولا، اگر ایک راوی یا کوئی راوی اس کے اندر کوئی شاذ پایا جاتا ہے یا اس کا حافظہ خفیف الضبط ہے، تعمد نہیں ہے، تو میں نے کیا کہا کہ دوسری جگہ وہ روایتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو تقویت پہنچتی ہے، اور تقویت کی بنیاد پر پھر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، تو حدیث پر عمل کرنا جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ تو صرف آپ ایک حدیث کو لے کر کے اب اسی کو راوی کو لے کر کے آپ جمع کریں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر روایتیں جو اس کو کیا نام ہے صحیح کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسے تقویت پہنچ رہی ہے، اب آپ اگر اس روایت کا انکار رہے ہیں تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی میں بولوں؟ جی بولیے۔ ہماری بات اس پہ چل رہی ہے فی الحال کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے کہ ضعیف، پہلے اس کا تو فیصلہ ہو جائے کہ اس کی حدیث کی، آپ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے ہیں وسیم بھائی، عبداللہ بھائی، میں یہ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے، میں تو ان کی بات چپ چاپ سنتا ہوں۔ بھائی میں بھی آپ کی بات سن رہا ہوں، اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں، میں تو آپ کی بات خاموشی سے سنتا ہوں، آپ میری بات کمپلیٹ ہی کہاں ہوئی، آپ بول رہے ہو میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی، آپ بیچ میں بول رہے ہیں، آپ کہاں سن رہے ہیں؟ میں نے بولنا شروع کیا، آپ بیچ میں بول دیے، ابھی بھی بول رہے ہیں۔ جب خاموش ہو جا رہے ہیں تب میں بول رہا ہوں نا۔ اب میں خاموش کہاں ہوا، میں تو بات میری شروع کیا۔ ٹھیک ہے آپ بول دیجیے۔ یہ عجیب پرابلم ہے۔ خیر بولیے، آپ کو کیا بولنا ہے؟ ہماری بات چل رہی ہے کہ فی الحال جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کی سند کو صحیح کہہ دیا ہے عبداللہ بھائی نے۔ اگر اس حدیث کی سند صحیح ہے تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری حدیث لانے کی ضرورت کیا؟ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے
عمل کا دار و مدار نیت سے، وہ صحیح ہے نا سندن؟ اب اس کو تقویت پہنچانے کے لیے دوسری حدیث لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک حدیث صحیح ہے تو بات تو یہاں چیپٹر ختم ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، ابھی آپ نے 2-3 بار کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو میں نے ایک سوال، پھر بیچ میں بول رہے ہیں آپ یار. ارے بھائی باپ ایسی بات ہی کر رہا تو میں آپ بیچ میں بول رہے ہیں تو میں بھی آپ کے بیچ میں بولتا رہوں گا، فائدہ کیا؟ لوگوں کو سمجھے گا نہیں بات کیا ہوئی. عبداللہ بھائی اور وسیم بھائی آپ دونوں نے سن لیا. ہاں ٹرن وائز بات کیجیے نا، 1-1 منٹ بولیے. عبداللہ بھائی اور وسیم بھائی آپ دونوں نے سنا، انہوں نے 3 بار کہا اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک سوال پوچھا سند کے صحیح ہونے پہ، انہوں نے شرطیں سنائی. تمام راوی عادل و ضابط ہونا چاہیے. ضابط کا مطلب ہر راوی کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر ایک بھی راوی کا حافظہ مضبوط نہیں ہے تو اس کی سند ہو جاتی ہے ضعیف. تو یہ جو دعویٰ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے، اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسماعیل، کیا اس کا حافظہ مضبوط تھا؟ اگر ہاں تو دلیل دیجیے، بولیے، آن ٹاپک بولیے. دیکھیے وہی میں آپ سے بولا، آپ ایک راوی کو لے کر کے چل رہے ہیں، وہ روایت جو آئی ہے وہ صحیح ہے یا نہ صحیح ہے، آپ یہ مجھے جواب دیجیے نا. اگر وہ ضعیف ہے، کسی ائمہ نے ضعیف قرار دیا تو آپ اس ائمہ کا نام بتائیے. اصل ہمیں حدیث دیکھنا ہے کہ حدیث صحیح ہے نا صحیح ہے میرے بھائی. ہمیں کسی ایک راوی کو لے کر کے وہ جرح نہیں کرنی ہے. اور آپ ابھی اصول حدیث کے اندر آپ ماہر ہیں، آپ اصول حدیث آپ کو اچھے سے آتی ہے، آپ اصول حدیث جانتے ہیں اچھے سے. جی بولے، آپ میں بیچ میں نہیں بولتا. نہیں بھائی بولیے نا، میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کمپلیٹ کریں، میں اپنے ٹرن میں جواب دوں گا نا. بات ایسے ادب گفتگو کے آداب یہ ہے کہ سامنے والا اپنا بات کمپلیٹ کرے پھر ہم بولیں. نہیں آپ کو اصول حدیث اچھے سے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے بتائیے. بالکل اچھے سے ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں ہم، بالکل، لیکن پھر بھی ہم ٹرن وائز، ہم بھی آپ سے مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن گفتگو کے آداب یہ ہے کہ ایک ایک بات کریں. اصول حدیث اگر آپ کو آتی ہے اچھے سے تو آپ بتائیے نا بھائی. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ روایت ہے، جو کتاب کے مصنف ہیں وہ خود اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. امام ابن خزیمہ خود اس روایت پر حکم لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب دیکھیے اصل جو مسئلہ حدیث کے صحیح ہونے پر ضعیف ہونے پر ہے. اب آپ اگر صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یا کسی راوی کی وجہ سے ائمہ نے اگر جرح کیا ہے تو آپ اس ائمہ کا نام بتا دیں کہ اس ائمہ نے اس حدیث پر یہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، یا حسن کے درجے تک پہنچ رہی ہے، یا حسن لغیرہ ہے، یا حسن لذات یہ ہے، یا جو بھی حکم لگایا ہے ائمہ حدیث نے، آپ ان کا نام بتا دیجیے. بس وہی بات آپ کی کمپلیٹ بھائی یہ روایت صحیح ہے. ہو گئی. جی بولیے. اب میری ٹرن ہے، آپ خاموشی سنیں، اسے میں سنتا ہوں. وسیم بھائی، عبداللہ بھائی غور کریں، انہوں نے کہا آپ کو اصول حدیث آتے ہیں، خود مصنف نے یہ حدیث کو لا کر کے صحیح کہا. بھائی کون سی دنیا کی اصول حدیث میں کتاب میں بات لکھی ہے کہ اگر مصنف حدیث لائے اور لکھ دے صحیح ہے تو صحیح ہو جاتی ہے؟ میں وہ کتاب کا نام ضرور سننا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اصول حدیث کے چند اصول حضرت نے خود ہی گنوا دیے کہ اس میں راوی ہر راوی عادل و ضابط ہونا چاہیے، یہ اصول حدیث میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے، محمد ابن اسماعیل کا حافظہ مضبوط تھا تو ایک حوالہ پیش کرو، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور کہتے ہیں میرے نزدیک صحیح ہے. بھائی میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک، دیوبندی کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک، یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل سے کسی حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہوگا. آپ مجھے حوالہ دیں کہ محمد ابن اسماعیل کا حافظہ مضبوط تھا، اس محدث نے لکھا ہے. کیونکہ 2 کنڈیشن آپ نے خود نے بیان کر دی. اگر حدیث کا غور سے نقطہ میرا سنیں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا اور میں ان باتوں پہ نہیں جاتا کہ کس کو کتنا اصول حدیث وغیرہ آتا ہے. میں صرف آن دا ٹاپک ایک ہی سوال ہے میرا. محمد ابن اسماعیل، اس کے اندر ایک راوی ہے، عبداللہ بھائی پوچھ رہے تھے اور راوی کا نام بتاؤ، میں نے بتا دیا. محمد ابن اسماعیل ایک راوی ہے، کیا یہ 2 کنڈیشن کو پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. واپس ریپیٹ کروں گا، اگر اس حدیث کی سند صحیح ہے تو بات یہاں ختم ہو گئی. اب دوسری حدیث تقویت کے لیے لانا اس کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ضرورت تب پڑے گی جب اس کو ضعیف مانے. حضرت نے تو 3 بار کہہ دیا کہ اس کی 4 بار کہہ دیا ابھی کہ میرے نزدیک اسی حدیث کی سند صحیح ہے. تو سند کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ بول دیں. سند کے صحیح ہونے کا مطلب اس کی شرائط کو پورا کریں، سند کے راویوں کی تحقیق کو مکمل رکھ کے با حوالہ، اور آپ مجھے حوالہ دیں. پہلے میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگر آپ سے حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے، بول دو میرے سے صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے، تو میں ضعیف ہونے کے 100 حوالے دوں گا کنٹینیو بنا رکے. کتنے دوں گا؟ 100 گن کے ریکارڈ ہو رہا ہے نا. 100 حوالے گن کے دوں گا با حوالہ، کتاب کا نام، صفحہ نمبر کے ساتھ، کہ یہ حدیث کی سند کیوں ضعیف ہے، اس کے یہ رہے حوالے. لیکن پہلے کیونکہ آپ کا دعویٰ اس کی سند صحیح ہے، میرا ایک سوال ہے
اس کی سند کے صحیح ہونے پہ جو آپ نے اصول سنائے، کیا اس اصولوں پہ یہ حدیث کا یہ راوی محمد ابن اسماعیل اتر رہا ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہے؟ اگر بولیں گے ہاں اس کا حافظہ مضبوط ہے، دیکھو ٹاپک پہ بات کریں. جب میں سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ راوی کا حافظہ مضبوط ہے، آپ بولے ہاں مضبوط ہے، یہ رہا حوالہ، بات یہاں ختم ہوتی ہے. لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے سیدھا بولا اس پہ حوالہ تو آپ نے پڑھ دینا ہے. بھائی ابن حجر عسقلانی نے مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہے، تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. جی اب 10 منٹ ہی بات ہوگی کیونکہ نماز کا وقت ہو جائے گا. جی جو کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی فرمائیں حضرت. محمد ابن اسماعیل کا حافظہ مضبوط تھا تو دلیل دے. جی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں محمد بن اسماعیل جو ہے اس کے اندر محمد ابن اسماعیل، کیونکہ بہت سارے نام ہیں آگے پیچھے، کیا ان کا بتائیے. محمد بن یہی نام ہے محمد ابن اسماعیل. نہیں پورا نام بھائی صرف اتنا ہی ہے سند میں. ارے حدیث بھیجیے پڑھ کے سنا دو. ارے اللہ کے بندے وہی تو میں بولا آپ کو، اتنا ہی نام ہے. بہت سارے راوی آتے ہیں، نام اور زیادہ ہوتا ہے، وہ کسی کی کنیت ہوتی ہے، وہ لگی ہوتی ہے. آپ پورا نام سند میں محمد ابن اسماعیل ہے. آپ سند پڑھیں تو وہی میرے بھائی، وہ صرف کتاب میں محمد بن اسماعیل لکھا ہوا ہے. محمد نہیں، محمد ابن اسماعیل. نہیں پڑھا ہے کبھی؟ ارے محمد ابن اسماعیل ہے، محمد نہیں ہے. پورا نام بتائیے. عبداللہ بھائی نے سنے نا، دلیل آپ کی آپ پڑھیں گے نا، میں کیوں پڑھوں؟ وہ تو دلیل آپ کی آپ بتائیں کون ہے وہ. دیکھیے محمد ابن اسماعیل کے بہت محمد نہیں، محمد ابن اسماعیل. راوی کا نام تو برابر ہے. محمد ہے نہیں، محمد ہے. عبداللہ بھائی ان کو حدیث دکھا دو. عبداللہ بھائی حدیث دکھا دو ان کو. پہلے آپ دیکھ کر کے پورا نام اس کا. ارے آپ دیکھ کر کے پڑھیں، آپ کی حدیث ہے وہ، آپ کے بھائی نے بھیجا. عبداللہ بھائی موبائل میں ہے. نہیں جرح آپ کر رہے ہیں. میں جرا تھوڑی، میں نے سوال کیا، ابھی تک جرا کیا نہیں. جرا پیش کروں گا میں بعد میں. میرے بھائی سنیے میری بات، جرح آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر. میں نے جرا کیا ہی نہیں، آپ غلط بول رہے ہو. وسیم بھائی میں نے جرا کیا ہوں؟ میں نے آپ شروعات ہی نہیں ہوئی ابھی کہاں میں نے جرا کیا؟ میں تو سب مطالبہ ہے. سنیے آپ کو پتہ ہے جرا کسے کہتے ہیں؟ سنیے میرے بھائی، ارے میری بات بھی سن لیجیے نا. ابھی آپ بول رہے تھے نا میں بیچ بیچ میں ٹوکوں گا، میں ٹوکوں اب اچھا لگ رہا ہے؟ میرے بھائی اصل اصول تو یہی تھا کہ آپ عبداللہ بھائی سے بات کر رہے تھے، کسی سے بھی بات کر رہے تھے. اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ مسئلے پہ بات کرنا چاہیے. مسئلے پہ ہی تو بات ہو رہی ہے کہ مسئلے پہ بات کرنا چاہیے، لیکن آپ مسئلے کو چھوڑ کر کے فرع پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں تو حدیث پہ بات کر رہا حضرت، اہل حدیث کے ساتھ. ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یا اس پر عمل کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اب اگر آپ جرے کر رہے ہیں تو آپ مجھے اس راوی کا مکمل نام بتائیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راوی صحیح ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے ائمہ کا. ٹھیک ہے میں بولوں، سن لیا آپ کی بات، اب میری باری. پہلے تو عبداللہ رک تو جائیں. عبداللہ بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. آپ وہ حدیث ذرا ان کو دکھا دیں اور پڑھ لیں، پھر میں اپنی بات کرتا ہوں. نہیں ہے پورے اس میں نام نہیں ہے پورا مکمل. ارے پورا پہلے تو کتنا نام ہے؟ پہلے آپ مکمل نام بتائیں. عجیب بات ہے کہ دلیل آپ کی اور نام میں بتاؤں. تو وہی تو میں عجیب بات. میں نے ذرا ابھی آپ خاموش رہے نا، آپ کی بات ہم سنیے. اب ہمیں بولنے دیں، ہمیں بولنے دیں. بیچ میں بول رہے ہیں وسیم بھائی، بیچ میں بول رہے ہیں. آپ ابھی کوئی بات نہیں کر سکتے مسئلے پہ، آپ صرف پہلے یہ بیچ میں بول رہے ہیں، میری بات بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. ابھی ہماری نماز ہوگی، 10 منٹ ہی ہمارے پاس، بولنے دیجیے. بیچ میں مت بولیے، بیچ میں مت بولیے. وسیم بھائی، عبداللہ بھائی خاموش رہیے، میری ٹرن ہے، میں بولوں گا. سنا نا 2 منٹ. میں کیا بول رہا ہوں، اگر جو راوی ضعیف ہے نا، ان کا بولنا کہ وہ اصول کے حساب سے وہ راوی ضعیف ہے، اس کا پورا نام بتا. ارے عبداللہ بھائی خاموش رہو، آپ خاموش رہو، ہمیں بات کرنے دو نا. آپ سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں لیا، مولانا سے بات کرنے وقت لیا ہے. یہ دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں، میری سن ہی نہیں رہے. ابھی تک میں آپ کی بات سنا تھا، میری بات ہوئی کہاں شروع؟ وسیم بھائی آپ ٹین وائز بات چلانا چاہتے ہیں کہ میں رکھ دوں فون؟ مولانا سنیے نا، ابھی سنیے نا، آپ نے اپنا اعتراض رکھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، دینے نہیں دے رہے. سنیے نا میری بات پہلے، اس کے بعد پھر میں سنتا ہوں. سنیے میری بات، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں. جیسے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کیا نام ہے مطلق طور پر محمد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا محمد، حدثنا شیبان، فلاں فلاں فلاں، اس طریقے سے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف مطلق طور پر محمد کا تذکرہ لے کر کے آتے ہیں تو وہاں پر اس سے مراد 4-5 نام ہوتے ہیں.
जैसे पूरा नाम कोई रावी जिक्र नहीं, कोई अइम्मा जिक्र नहीं करते हैं, उसमें मोहम्मद से मुराद होते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, उसमें मोहम्मद बिन यूसुफ अल फिरियाबी, उसके बाद मोहम्मद क्या नाम है, और भी 3-4 नाम है, मोहम्मद बिन यूसुफ अल-सुनैसी, और भी कई नाम है, उसके अंदर 4-5 नाम क्या नाम है मज़कूर होते हैं। तो उसमें देखना पड़ता है कि इस सनद के अंदर मोहम्मद से मुराद कौन है। अब जैसे आप अबू मोहम्मद बिन इस्माइल बोले ना, तो मोहम्मद बिन इस्माइल ये कुन्नियत भी हो सकती है और उनका नाम अलग होगा। आप उस नाम को ढूंढिए कि इससे मुराद यहाँ पर कौन है, ताकि हम उसको ढूंढ करके उनके बारे में जरे क्या है हम वो आपको बता सकें अच्छे तरीके से। ये मेरे कहने का मकसद है, और कुछ नहीं। तो आप बता दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। जैसा देखिए आपने कितना मैं खामोशी सुनता हूँ, ऐसा बस मेरी दुआ है कि सामने वाला भी इतना हौसला रखे और हमें सुने, बस इतनी सी बेचारे की गुजारिश है। मैंने कहा मैंने जरा ही नहीं किया, पहली बात तो ये पता नहीं बार बार जरा जरा क्यों कर रहे हैं। जरा किसे कहते हैं लगता मौलाना को भी पता नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये रावी जो है इसका हाफजा कमजोर है, मिसाल के तौर पे इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, तो इसे कहेंगे जरा किया मैंने तो जरा किया ही नहीं। मैंने तो ये बोला कि ये जो हजरत कह रहे हैं कि ये हदीस सही है, ठीक है, इनकी तहकीक पर यह हदीस की सनद सही है। अब हर रावी का नाम और हर रावी का हाफजा, हर रावी की कुनियत, पूरा नाम, भाई ये बताएंगे कि मैं बताऊं? आपको बताना। अरे आपकी तहकीक है और आप कहते हैं कि ये आपको बताना। मैंने फिर कह रहा हूँ जरा कीच रही। और जैसे हमारी रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है ना, मैं भी चाहूंगा कि हमारी ये गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग शेयर हो। प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? यही करे है भाई, सुनो ना, प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? रावी पे हुक्म लगा रहे हैं आपके। ये फिर वसीम भाई बीच में बोल रहे हैं, मैंने इनकी बात लंबा सुना। चलिए ठीक है आप बोल लीजिए। आखिर क्यों नहीं टर्न वाइज बात आपका? जब आप मुनाजरा नहीं करें तो आपको ये चीजें आराम से सुने और अपनी आराम से सुनाए। जरा की मैंने मिसाल दे दी कि जरा तो तब होगी जब मैं बोलूँगा फला रावी का अब्जा कमजोर है, फलाने इमाम फला मुहद्दिस ने फला किताब में लिखा, इसे कहेंगे जरा। मैंने तो जरा किया ही नहीं, मैंने मुतालबा किया। मुतालबा किस चीज पे किया? कि आपने दावा किया कि हदीस की सनद सही है। जब आपने दावा कर दिया हदीस की सनद सही है तो ऑब्वियसली आपने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया, आपने तहकीक की है। तहकीक कैसी होगी? हर रावी के हालात मालूम करना तहकीक होगा। तो जब आपने हर रावी के हालात मालूम किए तब तो कह रहे हैं कि हदीस की सनद सही है। अगर आपने मालूम नहीं किया है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं हदीस की सनद सही है? तो जब मालूम हालात हर रावी का आपको है, तो आप बताइए कि ये इस रावी का ये नाम है, इस रावी की ये कुनियत है, वो तो आप बताएंगे, तहकीक आपने की है। मेरा तो मुतालबा है सिर्फ कि हर रावी का आदिल और जाबित है कि नहीं। आप मत बोलो, मेरी सुनो, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रही। मेरे को लगा था अब्दुल्ला भाई को समझ नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही। मैंने जरा की नहीं, 50 बार बोल दिया जरा, तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की। मैं जरा करूंगा तो बारिश करूंगा जुरूहात की, वो रहने दो। फिलहाल आपको मैंने चांस दिया इस हदीस की सनद को सही साबित करने के लिए। आपके ही मुबारक अल्फाज, ये हर रावी का हाफजा मजबूत होना चाहिए। तो मैंने पूछा इसमें मोहम्मद इब्ने इस्माइल है, पहली बात तो आप मोहम्मद बोल रहे हो, हदीस सामने रखी है, आपके भाई ने भेजी है, पढ़ लो। मोहम्मद इब्ने इस्माइल है, उसका हाफजा मजबूत था। मैंने एक सवाल किया तो आपको इसके जवाब में ये बोलना है ठीक है इसका हाफजा मजबूत था, फला इमाम ने लिखा है, फला मुहद्दिस ने लिखा है, ये रहा हवाला। अब ये रिटर्न मेरे को यही बोलेंगे कि भाई आप जरा कर रहे हो, आप ये बताओ वो बताओ, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने बड़े आलिम से भी पूछो कि एक शख्स से हमारी बात हुई, हदीस हमने पेश की और रावियों के हालात हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। मेरे बड़े भाई, या आप मेरे से शायद उम्र में छोटे होंगे तो आप छोटे भाई, आप क्या मुतालबा कर रहे हो जरा सोचो। सामने वाले से मुतालबा हमारी रावियों पे नहीं करते हैं जब तक वो जरा ना करे। हमें अपने रावियों के हालात पेश करने पड़ते हैं। जैसे मैं अगर कोई हदीस पेश करूं, तरके रफ़ाइदैन मिसाल के तौर पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस नंबर 257 तिरमिज़ी शरीफ, इसको मैं पेश करूं अपनी दलील पे कि पूरी नमाज में सिर्फ एक बार रफ़ाइदैन करना चाहिए, इसके तमाम रावी के सिका होना मैं बताऊंगा, मेरे जिम्मे रहेगी कि तमाम सनद इसकी सही है। मैं पेश करूंगा हवाले पे, जैसे नासिर अलबानी ने फरमाया इसकी सनद सही मुस्लिम की शर्त पर है, क्योंकि तमाम रावी उसके अंदर जो है सही मुस्लिम के हैं। जब मैं पेश करूंगा कि मेरी हदीस सही है, मेरा दावा होगा, तो उसकी सनद को सही साबित करने हवाले मैं पेश करूंगा। आपसे थोड़ी पूछूंगा कि फला रावी के बारे में बताओ, वो तो तब पूछूंगा जब आप जरा करें। आप बोले उसमें एक रावी है, वो ज़ईफ है, मैं पूछूंगा भाई हवाला दो, क्या ज़ौफ है उसमें। समझ आ रही है आपको बात? उम्मीद है। और हमारी नमाज का वक्त हो रहा है, तो आप थोड़ा गौर फिक्र करके हमसे रात को बात करें मंगता तो, ठीक है? सुनिए मेरे भाई, सुनिए, हो गया ना आपका?
ہاں ہو گیا، لیکن ہماری نماز کا وقت ہے حضرت، فرض نماز میں نہیں چھوڑ سکتا آپ سے بحث کرنے. آپ اب مجھے ٹائم دے دیں عشاء بعد کا. بکواس کر دیا 27 منٹ آدھا گھنٹہ. استغفر اللہ. یہ بھائی اخلاق ہے عبداللہ بھائی آپ کے عالم صاحب کے بات کرنے کے؟ پوکٹ کا بکواس بول رہے ہیں میرے کو. یہ میں کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان